یہ ہے FM صحت زندگی 103.8. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ فرحان خان FM صحت زندگی سے. آج ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان جن کا تعلق پروبیشنری آفس آف پبلک ہیلتھ سوسائٹی سے ہے. ان کا 52 کامن بیج ہے. ان سے ہم بات کریں گے آج صحت کے حوالے سے اور حفظان صحت کے حوالے سے. آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. ڈاکٹر صاحب، اسموک ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے اور ہر سال ہم اس کے ساتھ بہت فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو ہمیں بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ اسموک کے حوالے سے اس کی پریکاشنز میز کیا ہونے چاہیے اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے. چلیں، فرسٹ آف آل بہت شکریہ فار انوائٹنگ می. مجھے انوائٹ کرنے کے لیے میں اپنا پہلے تعارف کرواتا چلوں. میرا نام ڈاکٹر ورزان علی ہے. میں انڈر ٹریننگ آفیسر ہوں سول سروسز اکیڈمی میں، پولیس سروسز آف پاکستان میرا آکوپیشنل گروپ ہے. تو جیسا کہ آپ نے فینومینا آف اسموک کی بات کی، جب بھی یہ اسموک کا ورڈ آج کل ہم ایک واک میں سنتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک بڑا خوبصورت ایک مصرع جو اے ٹیل آف ٹو سٹیز پہ لکھا گیا تو وہ ہمیشہ مائنڈ میں آتا ہے کہ پتھر کا وہ شہر بھی کیا تھا، شہر کے نیچے شہر پڑا تھا، پیڑ بھی پتھر، پھول بھی پتھر، پتا پتا پتھر کا تھا، لوگ بھی سارے پتھر کے تھے، رنگ بھی ان کا پتھر سا تھا. یعنی وہ لاہور جہاں پہ کبھی اکبر دی گریٹ، شاہجہاں یا اورنگزیب عالمگیر ٹہل چہل کرتے تھے، چلتے تھے، باغوں کا شہر، تو اب وہ شہر دیکھیں تو دھند میں لپٹا ہوا ہے. تو اس میں کچھ اب ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ایز اے ریزیڈنٹ آف لاہور کرنی ہے. اگر اس کی تھوڑی ٹیکنیکل بیسس کو دیکھیں کہ وٹ از بیسیکلی اسموک، تو اسموک از اے کمبینیشن آف ٹو ورڈز، اسموک اینڈ فوگ. یعنی دھند تو ہے لیکن ساتھ میں اسموک ہے، دھواں ہے. اب اس دھوئیں کو اگر ہم کیلیبریٹ کریں ذرا میٹیکولسلی تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں تقریباً جو ریسنٹ اسٹڈیز لاہور کے انوائرمنٹ پہ کنڈکٹ کی گئی، تو اب خیر یہ صرف لاہور کا ایک ڈومیسٹک فینومینا رہا. ملتان میں ہم نے جتنا AQI انڈیکس پولوٹیڈ دیکھا تو اس کو اگر دیکھیں تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ 65 to 70% اس میں ٹرانسپورٹیشن یعنی وہیکولر ایمیشن ہے. یعنی ہماری گاڑیاں جو کہ سڑکوں پہ زیادہ دیر تک کھڑی رہتی ہے، جس میں لاہور کا ماسٹر پلان جو جگہ جگہ لاہور میں گاڑیوں کو کھڑا رکھتا ہے روڈ کے اوپر، روڈ پہ اس کی پریزنس کی وجہ سے اتنی وہیکولر ایمیشن، CO2 ایمیشن اور پھر اس کی وجہ سے اسموک بڑھتی ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ لاہور ایک اربن ڈوم بن چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کے ارد گرد کے جو شہر ہیں جس میں حافظ آباد، شیخو پورہ، گجرانوالہ بھی کئی حد تک، سیالکوٹ، ننکانہ، جو لاہور کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، ان کا ٹیمپریچر جو ہے لاہور سے کم ہوتا ہے کیونکہ وہ ذرا میدانی علاقے ہیں. تو لاہور کا چونکہ انٹروپی زیادہ ہے، زیادہ یہاں پہ امیگریشن اور پاپولیشن ہے، تو اس وجہ سے تو اس وجہ سے ٹیمپریچر زیادہ ہوگا. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 20% یہ فینومینا دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں سے ہوائیں دھواں اٹھا کے لاہور کے اوپر ایک اربن ڈوم آف اسموک بنا دیتا ہے. پھر اس میں تیسری چیز دیکھیں کہ جو بھٹے جو ہمارے پاس برک کلز آ جاتی ہیں، ادھر بھی جو ہے وہ اسموک کی ایمیشن ہے جس کی وجہ سے اسموک دیکھی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے سورس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. جو چیز اب ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کم از کم ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ اگر یہ فینومینا نومبر، دسمبر، اکتوبر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پری ایمپٹیولی ہم اگست میں، جولائی میں کچھ کریں. کیا کر سکتے ہیں؟ جی. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری روڈ پہ پریزنس، گاڑیاں، ظاہری بات ہے ہر ایک کے لیے افورڈیبل نہیں ہے کہ وہ ای وہیکل میں اتنی جلدی چلا جائے. تو چائنا ہیز اے ڈیل ود دس بائی دس مینر کہ وہ بالکل ای وہیکلس پہ اپنے آپ کو لے آئے، لیکن ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں نمبر 1 پبلک ٹرانسپورٹ. اور لاہور میں الحمدللہ ون آف دا موسٹ اربنائزڈ جو ہمارے پاس میٹروپولیٹن جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ لاہور میں ہمارے پاس موجود ہے. میٹرو بسیز اور اس کے بعد اورنج ٹرین، جتنا ہو سکے
اس کو یوز کریں. اور پالیسی میکنگ ای الیکٹرک بسز بھی سٹارٹ ہو گئی لاہور میں. جی وہ بھی ایک اچھا اسٹیپ ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور پالیسی میکنگ پہ بھی جو ہے نا وہ اس وقت تھاٹ انیشیٹ ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے لاہور کی, چونکہ لوگ میٹرو یا اورنج لائن کو جو یوز نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اسٹیشن ٹو اسٹیشن ان کی منزل نہیں ملتی. تو اس میں اب یہ بات میں پچھلے دنوں ایک ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے ڈفرینٹ اسٹیشنز ہیں تو وہاں پہ ہم بائسیکلس پرووائڈ کر دیں, جس طرح چائنا میں یا جس طرح باقی اربنائزڈ جو سٹیز ہے وہاں پہ کیا جاتا ہے. تو وہ چیز ہو گئی. تو یعنی جتنا ہو سکیں پبلک ٹرانسپورٹ کی افادیت اور اس کے استعمال پہ زور دیا جائے. بالکل. اور اس میں گورنمنٹ اپنے بہاف پہ کافی ایکشنز لے رہی ہیں. ہم نے جو ارد گرد جو اسٹیبل برننگ ہوتی تھی, جو لاہور کے مضافاتی علاقوں میں جو فصلیں جلائی جاتی تھی, اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان پرٹیکولرلی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس پہ ایکشن لے رہی ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور باقی ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو سروسز کے آفیسر ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ بی آپٹمسٹ, اگر ہم سارے اس کو اکٹھے ہو کے کچھ بہتر کرنا چاہیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ جب لاہور دوبارہ سے وہ باغات کا شہر بن جائے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر آصفہ سلیم ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ڈینگی کے حوالے سے. ڈینگی چونکہ پاکستان بھی اس سے بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے, ہمارے تمام دیکھنے والوں کو بتائیے کہ ڈینگی سے احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں, ہم اپنے گھروں میں کیسے اس سے ہم بچ سکتے ہیں, اور کون سی ایسی گورنمنٹ لیول پہ بھی جو انیشیٹوز ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیے. تھینک یو سو مچ. میں اپنا تعارف تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروانا چاہوں گی. میرا نام ڈاکٹر آصفہ سلیم ہے اور سول سروسز اکیڈمی میں انڈر پروبیشنری آفیسر ہوں. پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے میرا تعلق ہے, اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیں سر فرحان عزیز خواجہ, ان کے ویژن کو بھی میں بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو پبلک ہیلتھ سوسائٹی ہے سول سروسز اکیڈمی کی, اس کا ایک ویژن یہ تھا کہ ہم ڈاکٹرز جو کہ CSS ڈاکٹرز ہیں ان کو ایز ہیلتھ ایمبیسڈرز بھی کمیونٹی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اچھا, آپ نے ذکر کیا ڈینگی کا, تو ڈینگی میں دو چیزیں ہیں. ایک ڈینگی کا سپریڈ کس طرح سے ہے, اور مین جو عوام کے ساتھ ہمارا میسیج ہے کہ وہ اس سپریڈ کو روکا کس طرح جا سکتا ہے, اور ہماری جو حکومت ہے, ہماری جو ٹیمز ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس حوالے سے کیا خدمات انجام دے رہا ہے. بہت ساری چیزیں ڈینگی کے بارے میں یہ ہیں کہ ایک تو ہمیں عام عوام کو اس بارے میں پتہ ہے کہ ماسکیٹو بائٹ کی وجہ سے اسپریڈ کرتا ہے. پھر اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ سن رائز, ارلی سن رائز, سن سیٹ, اس ٹائم پہ اس کی جو فیزیبلٹی ہوتی ہے اس ماسکیٹو کی کاٹنے کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انیشیٹوز پہ فوکس کرنا چاہیں گے کہ ایک تو جو ہیلتھ کی طرف سے انیشیٹوز ہیں وہ ایجوکیشن لیول پہ کیے جا رہے ہیں, اور ایک ڈور ٹو ڈور کیمپین کی جا رہی ہے. ایجوکیشن لیول پہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسکولز ہیں, جو بچے ہیں, ان کے لیے ایک 0 پیریڈ مختص کر دیا گیا ہے فرام دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہ اس 0 پیریڈ میں انہیں ڈینگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اس کے پریونٹیو میئرس کے بارے میں بتایا. دین آتی ہے ہمارے پاس ڈور ٹو ڈور کیمپین. ہمارے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈینگی کی سرویلنس ٹیمز ہیں جو گھر گھر جاتے ہیں. وہاں پر جو پانی جس کی وجہ سے یہ مچھر پھیلتا ہے, یہ ماسکیٹو بائٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, ان کی صفائی, وہاں پر سرویلنس, اس ویکٹر بورن ڈیزیز کے جو فیکٹرز ہیں ان کو کم کرنے, ان کو وزٹ کیا جاتا ہے. تو عوام کے لیے میسج یہ ہے کہ پہلی بات ہماری جو ٹیمز ان گھروں کو وزٹ کر رہی ہیں, جو ان کی ہی سہولت اور ان کی ہی صحت کے لیے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. ایک یہ بات. دوسرا پریکاشنری میئرز یہ ہیں کہ جیسے سن رائز اور سن سیٹ کے ٹائم پہ اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے, اس ٹائم فل سلیوز پہن کے رکھیں. ماسکیٹو جو ریپیلنٹس ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. دین ہمارے پاس جو نیٹس ہیں ان کا استعمال کیا جائے, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈینگ ویرکس کے نام سے ایک ویکسین بھی ہے, تو یہ ویکسینیشن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر ویلکم آپ کو کہتے ہیں. اچھا جی, ہمیں بتائیے کچھ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے کہ آگاہی مہم تو چلتی رہتی ہے, لیکن لوگوں کو اپنی صحت اور حفظان صحت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ جی. لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. آئی ایم ڈاکٹر احسن شہزاد شاہ. I am currently working as a probationary officer at Civil Services Academy. I belong to Pakistan Administrative Service. Sir. At Civil Services Academy ہمارے پاس 10 سوسائٹیز ہیں جن کو کن سوسائٹیز کہا جاتا ہے. ان کا مقصد یہ کہ خدمت الناس, اٹس فار پبلک ویلفیئر. ان 10 سوسائٹیز میں سے ایک سوسائٹی ہے پبلک ہیلتھ سوسائٹی. اس میں سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ انڈکٹ کیے گئے ہیں جتنے بھی سول سروس اکیڈمی میں انڈر ٹریننگ ہیں. آئی ایم ورکنگ ایز اے پریزیڈنٹ ایٹ پبلک ہیلتھ سوسائٹی. تو اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف سول سروسز اکیڈمی کے پروبیشنری آفیسرز, فیکلٹی, اسٹاف اور ساتھ جو ریزیڈینشیل کالونی ہے ان لوگوں کی صحت کا خیال رکھا جائے,
बल्कि ओवरऑल पब्लिक का भी। ठीक। उसमें मुख्तलिफ डोमेन्स पे हमने काम किया, उसमें डेंगू, स्मोक और पोलियो अवेयरनेस कैंपेन, उसके अलावा इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन कैंपेन, इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग कैंप जिसमें वेट चेक किया गया। इट वाज डन इन कोलैबोरेशन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। उसमें HIV और हेपेटाइटिस B/C की स्क्रीनिंग की गई। उसके अलावा हमने एक डेंटल स्क्रीनिंग कैंप किया। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स थी, उसमें पिंक रिबन एक्टिविटीज थी। So overall it was a wonderful journey. So basically मकसद ये है कि that people should not neglect their health, because it is said that जो physical और emotional well-being है that determines the quality of life. Great sir, thank you so much. ये है FM सेहत जिंदगी 103.8